اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور وہ حسب معمول نیند سے الجھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے نیند سے لڑنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن وہ تو برسوں سے اس کا عادی تھا۔ نیند کی جھپکی آ بھی جاتی تو اس کی آنکھ اس وقت ضرور کھل جاتی جب اس کی بیوی پیشاب کرنے کے لیے اٹھتی، اور ایسا رات میں 2 سے 3 بار ہوتا تھا۔ شک کا دیمک اس کے وجود کو رفتہ رفتہ چاٹتا جا رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہ بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ سکتا تھا، نہ خود کو جاگتے رہنے سے روک سکتا تھا۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا کہ اچانک چند گھنٹوں کے لیے اسے نیند آ جاتی اور پھر اچانک اس کی جاگ ہو جاتی، اور رات بھر وہ حیرت سے سوچتا رہتا کہ اسے آخر نیند آ کیسے گئی۔ ضرور میری بیوی نے مجھے چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی ہوں گی۔ رہ کر یہی خیال اسے ستاتا اور اس کا شک مزید پنپنے لگا کہ ہفتے بعد وہ اسے نیند کی گولیاں کھلا کر اس کے حق میں خیانت کرتی ہے۔ تب وہ اور بھی زیادہ محتاط ہو جاتا، چپکے نگرانی کرتا کہ اپنی بیوی کی چوری پکڑ سکے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اسے کبھی بھی رنگے ہاتھوں پکڑ نہیں پایا تھا۔ کھاتا چور ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے، اور ایک دن وہ پکڑا گیا۔ اس نے بالآخر چوری پکڑ ہی لی۔ اس نے اس رات بیوی کو چائے لانے کو کہا اور کچھ دیر بعد دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچا جو کھلا ہوا تھا تو اس وقت شاید اس کی بیوی نے اس کے قدموں کی آہٹ سن لی، اور پھر بڑی تیزی سے اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور ہاتھ میں دبی گولیاں اس نے برق رفتاری سے اپنے بلاؤز میں ڈال دی۔ آخر تمہاری چوری پکڑی گئی نا؟ تم جیسی بے وفا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہو؟ مجھے نیند کی گولیاں دے کر بتاؤ، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں۔ بتاؤ جلدی۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ سالوں کی جدوجہد کے بعد میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اگر وہ زبان نہ کھولتی تو میں اسے یقیناً جان سے مار دیتا۔ ہاں، یہ نیند کی گولیاں ہیں جو میں چند دنوں بعد تمہیں چائے میں ملا کر دیتی ہوں، تاکہ کسی غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا سکوں۔ کیوں؟ میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس قابل ہی نہ چھوڑوں گا کہ تم کسی سے بے وفائی کر سکو۔ خدا گواہ ہے کہ میں کوئی جرم نہیں کرتی، کوئی بے وفائی نہیں کرتی۔ جانتی ہوں آپ رات کو جاگتے رہتے ہیں، شک کا سانپ آپ کو رات بھر ڈستا ہے اور آپ رات بھر بے قرار رہتے ہیں۔ سو بھی جائیں تو ہلکی سی آہٹ آپ کو جگا دیتی ہے۔ ہر ہفتے 10 دن بعد جب میں دیکھتی ہوں کہ نیند نے آپ کا جینا اجیرن کر رکھا ہے تو آپ کو چائے میں گولیاں ملا کر دیتی ہوں کہ چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح آپ سکون کی نیند تو سو جائیں۔ وہ گولیاں بھی آپ کو 2-3 گھنٹے سے زیادہ سلا نہیں پاتی۔ کاش آپ کو یقین آ جائے میری باتوں کا۔ یاد ہے شادی کی پہلی رات میں نے کہا تھا کہ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آج پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حلف اٹھاتی ہوں کہ آپ ہی وہ واحد مرد ہیں جو میری زندگی میں آئے، صرف آپ۔ میں کل بھی آپ کی تھی اور آج بھی آپ کی ہوں، اور کل بھی آپ ہی کی رہوں گی۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا شک لمحہ میری روح پر کوڑے برساتا رہا، لیکن میں چپ رہی کہ شاید میری وفا آپ کو راہ راست پر لے آئے، لیکن نہیں، آپ کا شک بڑھتا چلا گیا۔ جانتے تھے آپ کے مجھے بچے بہت پسند ہیں، لیکن آپ نے جان کر مجھے اولاد سے محروم رکھا کہ کہیں میں پرائی اولاد آپ کے ہاتھوں نہ پروان چڑھاؤں۔ آپ نے پچھلے 4 سال مجھے عملاً قید میں رکھا، کہیں آنے جانے بھی نہیں دیا۔ اپنے میکے میں بھی سال 6 ماہ بعد جا پائی۔ اپنے شک کی وجہ سے آپ نے ہر وہ قدم اٹھایا جو مجھے غلط ثابت کرتا تھا۔ آپ نے تو جرم ثابت کیے بغیر مجھے سزا سنا دی، لیکن اب بس بہت ہو گیا، میں تھک گئی ہوں، بس اب اور نہیں۔ اب آپ مجھے دنیا سے نکال دے یا اپنی زندگی سے، جو حقیقت تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ آنسوں کی برسات میں وہ بولے گئی۔ بہت عرصے بعد اس نے چپ کا دروازہ توڑا تھا۔ وہ گود میں سر دیے بلک رہی تھی۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ اسے اپنی بیوی کی پاسائی پر یقین آ گیا ہے۔ بیوی خوش تھی کہ اب اس کا نامرد اب آرام سے رات کو سویا کرے گا۔